سب سے کٹھن وادی آ رہی ہے، شرک فی الحقوق۔ ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سمو لیتا، وہ لفظ عبادت۔ یہ جو ایک لفظ عبادت، اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ بنا عبد سے، عبد غلام، جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا ہے۔ آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے، شام تک کام کرنا ہے، 100 روپے دینے ہیں، وہ آپ کا ملازم ہے، غلام نہیں ہے۔ وہ جب 8 گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خانسامہ کی حیثیت سے اور آپ کہیں بھائی آج وہ نہیں آئی، بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے، ذرا جاؤ ہمارا وہ ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا۔ جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا۔ تو لمیٹڈ ٹائم اور فرائض بھی لمیٹڈ، یہ امپلائر امپلائی کے ہیں۔ وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہری ہے، ایک ووٹ آپ کا، ایک ووٹ اس کا ہے، کوئی فرق نہیں آپ کے اس کے درمیان۔ غلام جو ہوتا تھا عبد، وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا، ملکیت، اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت حکم ماننے پر مجبور تھا۔ رات کو حکم دے رہا ہے تو نہیں کہہ سکتا صاحب آج اب تو رات کا وقت ہے، آپ کیا حکم دے رہے ہیں، میں تو نہیں مان سکتا، ماننا پڑے گا۔ کسی بھی وقت کسی بھی نوعیت کا جو بھی حکم دے، ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت طاعت۔ کوئی چارپائی دے دیے سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی۔ تم بھی اپنے آپ کو کسی شے کا مالک نہ سمجھو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ عبدیت، یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو، اس معنی میں اللہ کے غلام بننا، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ ہمہ جہت، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت۔ جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے، انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمایاں کیا ہے، اتنا نمایاں کیا، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات ہو گئی بس، اور کون سی عبادت چاہیے تمہیں؟ تو ان کو بتانے کے لیے نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت ہمہ پہلو اطاعت۔ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس سب میں اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے۔ لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا۔ اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت، اس کے شکر کا جذبہ، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، کل شکر تیرے لیے، کل ثنا تیرے لیے، اس شکر اور محبت کے جذبے سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کی اطاعت مطلق، اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں، وہ کیا ہے؟ سب نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ اور تم سے پہلوں کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اکثر جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، بھائی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم تو یہی کریں گے۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو اور تم سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی انسان تھے، مخلوق تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔
پیروی آبا و اجداد کی مت کرو، پیروی اس کی کرو جیسا کہ سورہ لقمان میں آ گیا تھا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس کی جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ تو یہ دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے آگے بڑھیے تو سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک ہے بندگی، جو ابھی میں نے شعر سنایا، بندگی وہ ہے اطاعت۔ ایک ہے پرستش، پرستش ہوتی ہے محبت سے، تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے۔ العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا، گر جانا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار، جو حکم ہے حاضر۔ اچھا، بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ ضمیموں کے طور پر، مثلا دعا، الدعاء مخ العبادہ، اور یہ بھی فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ جیسے ہڈی، اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی اور باقی پھینک دی، ماز قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیش سگا انداختیں، تو یہ جو مغز ہے، عبادت روح ہے، جوہر ہے، مغز ہے، دعا مغز ہے عبادت، بلکہ یہ بھی الدعاء هو العبادہ۔ اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، تعظیم کے اظہار کے لیے۔ قنوت ہے، ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدرے جھکا کر کھڑے ہو، رکوع ہے، سجود، اور پانچویں چیز عبادت میں اخلاص، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کوئی اپنی شہرت مطلوب نہ ہو، کوئی اپنے زہد و تقوی کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو، اخلاص۔ اب ان پانچ حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی العبادت کیا ہے